جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہمیں شاید دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیوں ایسا غلط سوچتے ہو۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ راضی ہو اور تم سے سارا کچھ لے لیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کی جو رضامندی ہے نا وہ دنیاوی طور پہ نہیں ہوتی، آپ اس کو دنیاوی طور پہ مت دیکھا کریں۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے نا تو یہ اس چیز کی ضرور گواہی ہے یا یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، لیکن اگر آپ کا دل پریشان ہے نا تو پھر آپ سمجھیں کہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز گڑبڑ ہے۔ اصل میں اللہ کی جو رضا کا تعلق ہے نا وہ دنیاوی کامیابی یا ناکامیوں سے نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ نے خود دیکھے ہوں گے، میں آپ کو کیا بتاؤں، جن کے پاس دولت کے خزانے ہیں، دولت بھی نہیں ہے، دولت کے خزانے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ دل کے اندر ان کے ایک لمحے کا سکون نہیں ہوتا، وہ بے چین رہتے ہیں، ایک ایک روپے کے اوپر وہ لڑتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو بالکل خالی ہاتھ ہیں، مگر دل ان کے ایسے مطمئن ہے کہ جیسے پوری کائنات ان کے پاس ہو۔ تو میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ بیسکلی ایک کیفیت ہے آپ کے دل کی، یہ اس یقین کا نام ہے کہ جو کچھ میرا رب میرے لیے چاہتا ہے وہ میرے حق میں بہتر کرتا ہے۔ یعنی آپ اس بندے کا یہ رویہ ہوگا کہ اگر وہ دے تو شکر ہے، اگر وہ لے لے تو پھر آپ کو صبر ہے اس چیز کے اوپر۔ اور یہی اللہ کی رضا کا اصل جو مفہوم ہے، یہ اگر کسی نے سمجھ لیا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ سکون کا تعلق کسی چیز کے ملنے یا ملنے سے نہیں ہے، بلکہ اس یقین سے ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو اگر زخم دیتا ہے تو اس لیے کہ تم دعا سیکھو، اگر وہ کوئی چیز چھینتا ہے اپنے بندے سے تو اس لیے کہ تمہیں صبر ملے، اگر وہ آزماتا ہے ہم میں سے کسی کو تو وہ اس لیے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ نکھر سکے۔ تو وہ یہ جو لوگ ہیں نا جو یہ سوچتے ہیں کہ جی پیسہ آ جانا یا دولت مند ہو جانا یا شہرت اتنی زیادہ اکٹھی کر لینا، گاڑیاں بہت زیادہ آ جانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی، ایسا نہیں ہے۔ یہ 1% بھی سچائی نہیں ہے اس چیز کے اندر، اور اس کی میں نے آپ کو ریزن بھی دے دی ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ اتنے بے سکون ہوتے ہیں، اتنے بے چین ہوتے ہیں، وہ ہم سے لائف میں بہت آگے ہوتے ہیں لائف سٹائل، لیکن ان کو دیکھ کے ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں بے سکونی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اتنے بے سکون ہوتے ہیں وہ۔ تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، ان کی تو دوڑ ختم ہو جانی چاہیے یہاں پہ، کیونکہ ان کو تو وہ مل گیا جو ان کو چاہیے تھا۔ تو اصل میں آپ کبھی بھی یہ غلطی مت کیجیے گا، یہ لکھ لیں میری بات، کہ اللہ کی رضا کو یا سکون کو آپ دنیاوی چیزوں سے نہ جوڑ لینا، دنیاوی چیزوں سے اس کو مت جوڑ لینا، یا چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو، دونوں چیزیں اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتی۔ یہ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو آپ دنیا میں سب کچھ کما کے بھی بے سکون رہیں گے، لیکن اگر آپ نے خدا کی اصل رضا کو سمجھ لیا تو آپ خالی ہاتھ رہ کر بھی آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کو سکون آ جائے گا۔